آج کا دن بھی ہنگامہ خیز دن تھا. بہت سی اہم ڈیولپمنٹس آج بھی ہمیں افق پر نظر آتی ہیں, سیاسی ہوں یا عدالتی ہوں. شاہراہ دستور کے اوپر مستقل جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی ہے, محاذ آرائی ہے, اور یہاں تک کہ یہ نہ ہو جائے جس کا کہ سب احتمال کر رہے ہیں, جس کا سب سوچ رہے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ صورتحال اب پہنچ چکی ہے. بہرحال اب حالت یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سیشن چل رہا ہے جس کے اندر عدلیہ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں, روز ہی اٹھائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک بینچ بیٹھا ہوا ہے, اور مستقل جو ہے خود آپس کی لڑائی کے باوجود بھی وہ بینچ جو ہے وہ ایک کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور وہ انتخابات کے حوالے سے ہے. بہت سارے آئینی سوالات بھی ہیں, معروضی سوالات بھی ہیں, مگر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں عدالت کی لڑائی کا فیصلہ کون سی عدالت کرے گی. ایک بہت بڑا سوال ہو گیا ہے. 4-3 ہیں یا 3-4 ہیں. آج بھی جمال بندوخیل صاحب نے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو یہ سوال پوچھے کہ آپ بتائیے کہ جب یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا اور یہ 4-3 کا فیصلہ ہے تو آپ نے الیکشن اسکیجول جو ہے وہ کیسے جاری کر دیا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور آج پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک اہم ڈیولپمنٹ قانون سازی کی صورت میں ہوئی, جس میں کہ محسن داوڑ صاحب جو ہیں ایک اور نوجوان لیجسلیٹر, انہوں نے ایک امینڈمنٹ پیش کی جس میں یہ کہا گیا کہ گزشتہ جو سو موٹو تھے, از خود نوٹسز تھے, ان میں بھی اپیل کا حق دیا جائے, جو کہ امینڈمنٹ جو اڈاپٹ کر لی گئی. اور اس کے بعد اب یہ قانون بن گیا ہے کہ کوئی بھی کیس ہوگا جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد کیسز ہیں جن پہ کہ یہ اب قانون لاگو ہو سکے گا جب یہ پاس ہوگا. اور اس میں میاں نواز شریف کی نااہلیت کا کیس ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جہانگیر ترین کی نااہلیت, اس میں سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب کی جو ان کی برطرفی تھی اور توہین عدالت کا سو موٹو کیس تھا, اس کی اپیل کا بھی اختیار اب دیا جائے گا. اور صرف یہ نہیں بلکہ صادق اور امین کا جو کیس تھا عمران خان صاحب کا, کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے آج تقریر کی, بہت پرٹیننٹ کویسچنز بھی اٹھائے, اور کچھ پاکستان کی عدالتی تاریخ اور جو ہائبرڈ رجیم کی داستان تھی وہ انہوں نے مختصر مگر جامع پیش کی, اور بھی بہت کچھ کہا. وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ہائبرڈ جنگ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف, یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف میڈیا کے تھرو بھی ہو رہا تھا, کردار کشی کروایا گیا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اس عوام سے اٹھ جائے, اس جمہوریت سے اٹھ جائے. اسٹریٹیجک ایسیٹس بناتے ہیں اور آخرکار وہ اسٹریٹیجک ایسیٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کی آئین. کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ اپوزیشن کو دلوانا ہے, اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں. فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. It's too little too late کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. We were blackmailed by the judiciary into passing the 19th amendment. جو سپیکر تھا اس وقت تھا, جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا, جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے, انہوں نے آئین تروایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے, اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے, کیس فائل کرو. یہ بات جو تھی وہ آج انہوں نے کہی کہ آئین شکنی کا مقدمہ جو ہے وہ تیار کیا جائے. وزیر اعظم پہ زور دیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج ایک جلسے سے خطاب کیا, ملی جلی بات انہوں نے بھی کی. کیا کہتی ہیں وہ, ذرا سنیے گا. سنگین جرم کرنے والے کو تم نے کھلا کیسے چھوڑ دیا؟ عمر عطا بندیال صاحب, آپ نے تب آئین توڑنے والے کو سزا دی ہوتی تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. تب آئین پاکستان نے دستک نہیں دی سپریم کورٹ کے دروازے پر. آئین پاکستان کی دستک صرف تب کیوں سنائی دیتی ہے آپ کو جب مقدمہ عمران خان کا ہو. یہ صورتحال ہے. انتخابات کی ملتوی کرنے کا جو کیس ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن سے آج جمال بندوخیل صاحب نے بھی کچھ سوالات پوچھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل کے جو ریمارکس تھے جس میں انہوں نے انتظامی امور کو اندرونی معاملہ قرار دیا تھا وہ غلط کوٹ کیے گئے. ایسا انہوں نے نہیں کہا, اور نہ ہی اپنی پوزیشن سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. اور سوالات بھی رکھے کہ 4 ججز کا جو فیصلہ ہے وہی آرڈر آف دی کورٹ ہے. جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو صدر نے الیکشن کی تاریخ کیسے دے دی؟ الیکشن کمیشن نے کیسے الیکشن شیڈیول جاری کیا؟ مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی
नोट लिखे गए। इख्तलाफी नोट में वाज़े लिखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से मुत्तफिक है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले हवा में तहलील हो गए? जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं वो कहाँ हैं, यानी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल था। जब अदालत ही ये सवाल पूछेगी तो मैं और आप किस पे बात करेंगे?